وہ ہے ٹک ٹاک لائیو. ٹک ٹاک لائیو کے اوپر اس کی امپورٹنس بھی آپ کو بتاؤں گا, آپ کو بلکہ میرے سے زیادہ بہتر پتا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. ٹک ٹاک لائیو کے اوپر یہ ہوتا ہے علی بھائی کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, پاکستان کی بیٹھی ہوئی ہیں, مائیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی کلیویج دکھا رہی ہے, کوئی ٹھمکے لگا کے دکھا رہی ہے, کوئی ڈانس کر رہی ہے, اور پھر ساتھ ایک ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے جو ٹک ٹاکر ہیں, یوٹیوبر ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک تو جو ٹک ٹاکر ہے اس نے ابھی چینل بھی بنایا ہے. اچھا. تو ساڈے وزیر اطلاعات نے وہ افتتاح بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں پنشمنٹ, میچ لگے گا آپ کا اور میرا. ٹھیک ہے. اب میچ کیا لگنا ہے, آپ لڑکی ہیں اگر تو آپ کو میں کوئی بھی سزا دے سکتا ہوں. اگر آپ ہار گئے تو میں آپ کو کہوں گا کہ اتار دو کپڑے, آپ کو اتارنے پڑیں گے. میں آپ کو کہوں گا گھوم کے دکھا, الٹی ہو کے دکھا, کلیویج دکھا, ڈانس کر کے دکھا, آپ کو کرنا پڑے گا. اب اس سب کے درمیان میں ہوتا کیا ہے, اس سب کے درمیان میں یہ ہوتا ہے, اچھا کچھ ایسے ہیں جہاں پر لوگ ویسے ہی بیٹھ کے بات بھی کر رہے ہیں, لڑکے بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی ایک دوسرے کو چیلنج, بڑے عجیب و غریب قسم کے, کیونکہ آپ نے انٹرسٹنگ بنانا ہے نا اس کو, ورنہ لوگوں نے تو دیکھنا نہیں ہے. اب اس کے اوپر ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے لے پھڑ 1 لاکھ روپے کا شیئر. اچھا. آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایکس وائی زی کوئی بندہ آیا انہیں کہ لو جی علی بھائی 1 لاکھ تواڈے لئی, لو جی علی بھائی 2 لاکھ تواڈے لئی, لو جی علی بھائی شیئر ہے وہاں پر, ایک ازیوم کر رہا ہوں, مجھے اس کی ایگزیکٹ پرائس نہیں پتا, 2 لاکھ ہے 1 لاکھ ہے کتنی ہے, کہتے ہیں لو جی علی بھائی 1 2 3 10 شیئر تواڈے لئی, 10 لاکھ روپیہ تواڈے حصے چ آ گیا. ٹھیک ہے. کوئی پتہ نہیں ہے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کوئی پتہ نہیں اسمگلنگ کا پیسہ ہے یا کیا ہے. پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کمائی حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ تو جوا ہے جی, 100% حرام ہے, اور بے حیائی کے ساتھ جو چیز لیٹ ہوئی ہے وہ تو ویسے ہی حرام ہے. مشرکین عرب بھی اپنی عورتوں سے برائیاں کرواتے تھے اور اس کی کمائی کھاتے تھے, اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کنڈیم کیا. اور سورۃ النور تو ہے ہی سیکس ڈسپلن کے اوپر ہے, اس میں تو یہاں تک آیا کہ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے, تو دنیا کی زندگی میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو کمائی تو حرام ہے ان کی, اور دنیا اور آخرت میں عذاب الگ سے ہونے والا ہے کیونکہ یہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں. لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم محنت کر رہے ہیں. یہ محنت نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو جب پتا ہے کہ میں نے اس کو پنشمنٹ دینی ہے تو نہ تو انہیں نہیں, وہ کہتے ہیں وہ پیسے کمانے آ رہی ہے, اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ کرانا ہے تو نہ نہیں, وہ تو اپنی اعتبار سے مجرم ہے ہی ہے. یہ جو مسلمان ہے اسے تو پتا ہے نا کہ میں کون سی شرعی بات کسی کے ساتھ کر سکتا ہوں. شرعی یہ ڈیمانڈ کرنا, بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے کسی بیوہ عورت کے گھر نامحرم کو رات گزارنے سے منع کیا ہے, اس کے گھر میں بھی. کیوں؟ وہ بیوہ عورت ہے اور ایک مرد نامحرم اس کے پاس رات گزارتا ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں ہے کہ ایک عورت کو دوسری عورت کے سامنے بھی برہنہ ہونے سے منع کیا ہے. تو اس کو تو پتا ہے میں کیا کام کروا رہا ہوں, تو وہ تو غلط کام کر رہا ہے, وہ تو غلط کام کر ہی رہی ہے. یہ جو کروانے والا ہے یہ بھی تو مجرم ہے نا جی. اچھا جی, تو یہ کمائی حرام جی, کمائی بھی حرام ہے, ان کی ایکٹیویٹی بھی حرام ہے, اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہونے والے ہیں. اور جتنے لوگ اس میں بیچ میں آ کے حصہ لے رہے ہیں نا اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں, وہ بھی جو گفٹ دے رہے ہیں وہ جی وہ بھی غلط ہے, ظاہر ہے حرام ہے. اچھا ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی, مجھے آپ جتنے مرضی اچھے لگے, میں پاگل ہوں میں آپ کو 10 لاکھ روپے کا دے دوں, ایویں خام خواہ جی علی بھائی بیٹھے ہیں الا پھڑ لاکھ الا پھل لاکھ, شام کو آپ کا 20 لاکھ روپے بن گیا. نہیں ظاہر ہے پیچھے کوئی ایسی چیز ہوگی نا. اب یہ پیسہ پھر شفٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں ڈفرینٹ بزنسز کے اندر. کسی نے پراپرٹی کا بزنس کیا, کسی نے چینل کا بزنس کیا. نہیں وائٹ تو پہلے ہی ہے نا, ٹک ٹاک نے اپنی پرسنٹیج کاٹ لی, ٹیکس ٹوکس کاٹ لیا, تو میں اگر ٹک ٹاک لائیو کر رہا ہوں میرے پاس آ گیا, اب میں نے شو روم بنا لیا, میں نے پراپرٹی کا, لیکن آپ کو تو گفٹ ملا نا, وہ ہاں مجھے آپ نے ارن نہیں کیا ہوا. ہاں مجھے گفٹ ملا, پیچھے سے وہ اسمگلنگ کا ہے کیا ہے یہ نہیں مجھے پتا, اور جو گفٹ کا پروسیس تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آگے جو میں شو روم پراپرٹی سارا بنا رہے ہیں, یہ حلال ہے کہ حرام؟ حرام. اور یہ اسی طریقے سے کہ کوئی شخص گٹر کے پانی سے وضو کرنا شروع کر دے اور غسل جنابت اتارنا شروع کر دے, یہ تو وہی چیز ہے. اور پلید کر رہے ہیں اپنے آپ کو, غسل جنابت کیا اترنا ہے, اس کا باقی جسم بھی حقیقی نجاست کے اندر مبتلا ہو گیا. اور یہ اس طریقے سے چین چلنی شروع ہو جائے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک پرانگدہ حال میں شخص اپنی بازو پھیلا کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب, اور اس کی حالت ایسی ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں, کپڑوں کے اوپر اس کے میل ہے, اور سفر کے آثار اس پہ دکھائی دے رہے ہیں کہ اس کو دیکھ کے لوگوں کو ترس آ جائے. لیکن وہ اس حال میں اللہ کو پکار رہا ہے کہ اس کا رزق حرام کا ہے, اس کے کپڑے حرام کے ہیں, حرام کی خوراک سے وہ پروان چڑھا ہے. اللہ ایسے کی دعا کیوں کر سنے گا کہ جس کا بلٹ اپ حرام کے اوپر ہوا ہے. رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. اگر رزق حلال نہیں ہے نا تو باقی ساری چیزیں فارغ ہیں ہم کی. تو یہ جتنے لوگوں نے کمائی کی ہے جی ظاہر ہے حرام ہے. اور آپ کو میں اور یہ راکٹ سائنس نہیں, ان کو بھی پتہ ہے, جان بوجھ کے کوئی آنکھیں بند کر لے, انہوں نے سنا نہ ہو, ٹھیک ہے, اس لیے میں نے یہ پوچھا. اب تو یہ ہو رہا ہے کہ ایک ایک گھر کی 2 2 3 3 بہنیں بیٹھ رہی ہیں. استغفر اللہ. میں اور سنیں, میں مردوں سے پوچھوں گا کہ وہ کدھر ہیں, اور سنیں, وہ ماسک لگا کے بیٹھ جاتی ہیں کلیویج نکال کے,
وہ کہتے ہیں ساڈا منہ تو ہے ہی نہیں, ہمیں تو کسی نے پہچانا ہی نہیں, پیسہ تو آ گیا. غلط ہے, ظاہر ہے حرام ہے. عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے, اور اس طرح عورت کا اس طرح کی ایکٹیویٹی میں حصہ لینا یہ تو صراحتاً قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے. قرآن میں تو آیا کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, سورہ نور میں, اور مومنہ عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, حتیٰ کہ امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں, جن سے ہم نعوذ باللہ کو نیگیٹو چیز گمان بھی نہیں کر سکتے. سورۃ العذاب میں آیا کہ نبی کی بیویوں, اگر نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں کوئی آتا ہے مرد, تو پردے میں ان کے ساتھ آپ نے گفتگو کرنی ہے, اور گفتگو کا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے دل کا روگ جو ہے وہ سامنے آ جائے, حالانکہ وہ ماں ہے اور وہ اس کی اولاد ہے ایک آنری طور پر, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم کے تحت, لیکن وہاں پر بھی اتنے پردے کی تلقین کی گئی ہے. اس طرح سامنے آنا اور یہ ساری ایکٹیویٹی پرفارم کرنا, یہ کمائی حرام ہے جی, 100% حرام. ٹھیک ہو گیا. میں اپنے اگلے سوال کے اوپر چلتا ہوں, اور اگلا میرا سوال ہے آپ کا, آپ نے ابھی اگلے دن تعریف کی اس کی سی سی ڈی کی, کہ سی سی ڈی بلیسنگ ہے, بلیسنگز آف سی سی ڈی لکھا ہوا تھا آپ کے اس کے اوپر. اچھا تھمبنیل ہمارا نہیں, کسی اسٹوڈنٹ نے بنایا ہوگا, یہ نیچے لکھا ہوا ہے. نہیں, ویڈیو میری ہے, ویڈیو میری ہوگی, ویڈیو میری ہوگی, بلیسنگز آف سی سی ڈی. آپ نے ہو سکتا ہے ایک رخ آپ تک پہنچا, آپ نے, میں نے وہ پوری دیکھی ہے جو آپ نے, اس میں میں نے کیا کہا, آپ نے اس میں سی سی ڈی کے فضائل بتائے. کیا دیکھو یار, مولوی والے بھی کیس ختم ہو گئے تو مرڈر والے کیس بھی ختم ہو گئے, ٹھیک ہے, تو دیکھو انہوں نے بندہ جڑا نا لا دیتے ہیں. اب ظاہر ہے اتنا تو میرا حافظہ ہے نہیں, کہتے ہیں تو چلا لیتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, یہ میں نے کہا ایسے ہی کہا. اب آپ نے یاد رکھنا ہے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایف آئی آر اور عدالتی نظام, بالکل اسٹارٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ علی بھائی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے, یہ بار بار ہمارے کام آئے گا. ہاں بتائیں. فرسٹ انفارمیشن بیسڈ کے اوپر ایک ایف آئی آر ہوتی ہے کہ ریپ ہو گیا, ایف آئی آر ہوتی ہے ریپ ہو گیا, ایف آئی آر ہوتی ہے مرڈر ہو گیا, ٹھیک ہے, اور سی سی ڈی جا کے بندہ ٹھوک دیتی ہے. تو یہ تو تھی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. ابھی تو انکوائری نہیں ہوئی, ابھی عدالت میں گیا نہیں یہ کیس, ابھی ثابت نہیں ہوا. جس طرح آپ نے اس کے اندر بتایا کہ یار دیکھو آج کل کو ملا والا بھی کیس نہیں آیا, میں نے تو ملا کے اوپر بھی ایسے ایسے کیس سنے جو بعد میں جھوٹے ثابت ہو گئے. جی ہو جاتا ہے, ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو کیسے آپ نے فضائل یہ بیان کر دیے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کے اوپر کہ یہ بہت زبردست کام ہوا ہے, ذرا یہ مجھے بھی سمجھاتے. بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. ایکسٹرا اچھا پھر اس کے اندر ایڈ کر لیں تاکہ آپ کو یاد رہتا ہے. ہائی کورٹ کے اندر اس وقت کیسز چل رہے ہیں سی سی ڈی کے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کے اوپر. ایک فیملی کے 5 لوگ مار دیے, 3 بھائی 2 دماد. پھر سی سی ڈی کے لوگوں کو باقاعدہ اریسٹ کیا گیا, ان کے اوپر پرچے ہوئے جنہوں نے پیسے لے کر یہ سارے کام بھی کیے, ٹھیک ہے. تو ہن فضائل دسنا شروع کر. نہیں یہ تو ٹوٹلی جہنم کمائی ہے. اگر کسی نے تو بلیسنگ آف سی سی ڈی کر دی, میں نے اس کے اس پہلو کا ذکر کیا تھا, پوری بات نہیں. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, نہیں پوری بات ہوئی بھی آلریڈی. سی سی ڈی کے اوپر الگ سے میری ایک ویڈیو آلموسٹ کوئی 5 مہینے پہلے آئی تھی, جس میں نے اسٹارٹ اس سے کیا تھا کہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز حرام ہے. میاں عمران ارشد صاحب میرے پاس آئے تھے, انہوں نے بھی سی سی ڈی ڈسکس کی. اس وقت بھی میں نے بتایا کہ ان پرنسپل یہ بات غلط ہے, لیکن میں نے کہا خود آپ بھی ایک کیس میں یہ کہہ رہے تھے کہ سی سی ڈی والے کدھر ہیں, جب وہ ایک امام مسجد کی بیوی کے ساتھ اس طریقے سے 4 بدماشوں نے کیا, اور وہ ظاہر جنون کیس تھا اور وہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی. ان پرنسپل آپ کی بات درست ہے, اور میں آپ کو بتاؤں میں نے یہ بات اپنے بڑوں تک بھی پہنچائی ہے. آپ کے بڑے اپنے ریاست کے جو بڑے ہیں ان تک, وزیر اعظم صاحب, نہیں وزیر اعظم صاحب تک تو ویڈیو ہی پہنچے گی. میں تو اپنے جو نہیں ان تک بھی نہیں, میں بتاتا ہوں جو جی جو نہیں بگ بردر نہیں, وہ تو بہت بڑے ہیں نا. پھر کڑے ہو گئے, نہیں وہ بہت بڑے نہیں ہیں. میں نے ایک پوڈکاسٹ میں سنا, انہوں نے کہا بگ برادر کیا ہوتا ہے, ہم ان کے بگ برادر ہیں. اچھا نہیں وہ اس فیلڈ میں ہاں دین کی فیلڈ میں, دین کی فیلڈ میں, اس فیلڈ میں ظاہر میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں. نام بتا دیں کہ ان کو میں نے کہا, یعنی میں چاہتا تو میں ٹی ایل پی کے ساتھ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا جو انہوں نے کیا. اس معاملے میں تو وہی بڑے ہیں, ٹھیک ہے, میں تو نہیں بڑا ہوں. ہاں دین کی فیلڈ میں نے کہا تھا جب میرے پہ الزام لگا کہ مجھے انہوں نے ریسکیو کیا. اچھا تو میں نے پولیس کے جو بڑے ہیں یعنی کہ آئی جی پنجاب صاحب تک یہ بات پہنچائی کہ ان دنوں وہ تازہ واقعہ ہوا تھا. ایک عورت کی بالیاں جو کوئی 70+ عورت تھی وہ چھینی گئی تھی بائک کے اوپر, وہ بیٹھی تھی اور چھینی گئی تھی. میں نے ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا یار یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے پھر میرا رابطہ کروایا جو سی سی ڈی کے چٹھا صاحب ان کے ساتھ کیا. انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب اس بندے کے اوپر اتنی ایف آئی آرز ہیں, 5 دفعہ یہ پولیس کے اوپر حملہ کر چکے ہیں, زخمی کر چکے ہیں, یہ ساری چیزیں, یہ صرف ایک واقعہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. تو میں نے کہا آپ اس چیز کو گلوریفائی کریں کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بالیوں کے اوپر اب وہ فل فرائی ہو جائیں گے. اچھا باقی میں نے ان سے جب یہ بات کی کہ اگرچہ میں اس چیز کو قانوناً غلط سمجھتا ہوں, آپ فل فرائی کو کہتے ہیں کہ جو بھی ہو اگر بہت ایکسٹریمسٹ ہے تو ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ میں اس کو اگرچہ غلط سمجھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے بھی میرے ساتھ ایگری کیا, ڈاکٹر عثمان صاحب, انہوں نے کہا کہ ان پرنسپل یہ بات درست ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں. انہوں نے پھر ایک بچی کا قصہ بیان کیا کہ جس کے ماموں نے اور اس کے کزن نے اس کے ساتھ ایک اس طرح کا معاملہ کیا, پھر اس کا گلا کاٹا, وہ گھسٹتی ہوئی روڈ تک آئی. ان کا جی میں نے
ان کے گھر بندے بھیجے, ان کے پاس تو کھانے کے لیے آٹا اور گندم بھی پوری نہیں تھی, وہ ہم نے ڈلوائی. تو ایسے لوگ کیا وکیلوں کی فیسیں دیں گے؟ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ایسا ہی ہے تو کیا یہ کوئی انڈیویجول ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ پورا پینل بیٹھتا ہے, اس کے بعد اس کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اب اس کے ساتھ آگے کیسے معاملات چل رہے ہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, اس میں کوئی جج نہیں بیٹھتا. میں نے ان کو کہا کہ اس کو قانونی شکل دیں, اور یہ بات میری ویڈیو میں بھی ریکارڈ ہے کہ اگر آپ نے اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے تو اس کو قانونی شکل ہوا. قانونی شکل میں آیا وہ نہیں آیا, تو آپ نے تو بلیسنگ بتا دی, آپ نے تو نیفے میں گولی چلنے کی بھی بلیسنگ بتا دی. اب میں جس کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں نا, وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے لیول کا جو اسلامک اسکالر ہے, جب وہ بیٹھ کر ایک ممبر کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے کہ CCD کی وجہ سے یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ ہو گیا, جس کو ایکچوئل پکچر نہیں پتا کہ ایکچوئل پیچھے ہو کیا رہا ہے. جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ ہائی کورٹ کے اندر کیسز کر رہے ہیں ان کے خلاف, ان کے آفیسرز ڈسمس ہو رہے ہیں کرپشن کے اوپر, انہی کیسز کے اوپر پوری فیملی اڑائی جا رہی ہے. ہو سن لو, CCD ہر چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں واقعہ ہوتا ہے پہنچ جاتی ہے. ادھر لاہور میں کھوکھر صاحب کے جو ہے بڑی تگڑی فیملی, ایک بچہ انہوں نے اڑا دیا, آج تک CCD نہیں پہنچ سکی. وہاں پر جسٹس صاحب کی بیٹے نے 2 بچیاں اپنی پراڈو کے نیچے رون دی, بالیوں کے اوپر ٹھوک دیا, وہاں نہیں CCD پہنچ سکی. ایسے میں آپ کو کتنے جو ہے وہ کیسز میں آپ کو سنواؤں. تو CCD کے جب ممبر کے اوپر بیٹھ کر آپ فرائض بتاتے ہیں, فضائل ان کے, تو پوری پکچر پہلے کیوں نہیں لیتے کہ اندر ہو کی رہا ہے. آپ تو ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کو بلیسنگز بنا کر, وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے بلیسنگز لکھا ہوا ہے. چلیں وہ اس شر میں سے اگر کوئی خیر والا معاملہ ہے وہ علیحدہ سے. باقی ان پرنسپل میں پہلے بھی کہتا ہوں, آج دوبارہ سے کہتا ہوں کہ ایکسٹرا جوڈیشل طریقہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے, کورٹس کے اندر یہ چیزیں چلنی چاہیے. آپ نے پھر کیوں اس کو گلوریفائی کیا کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے دونوں طرف کی پکچر بیان کی ہے, اور نہ صرف کیمرے پہ, دونوں طرف ایکسٹرا جوڈیشل. میں بتا رہا ہوں کہ ان کیمرہ بھی میں نے بڑوں سے بھی بات کی ہوئی ہے, آن کیمرہ میں نے ان تک پیغام بھی پہنچایا. پھر ہمیں یہ ویڈیو آپ نے اب آ کر بنائی پچھلے ہفتے, بلیسنگ 4 مہینے پہلے کی بھی ہے, بلیسنگ والی ویڈیو 4 مہینے پہلے بھی ہے. چھوڑ دینا, میں آج بلیسنگ والی کے اوپر اب آ رہا ہوں نا, میں اب والی کے اوپر آ رہا ہوں نا, کہ ابھی آپ نے جو بلیسنگ یہاں پر بیٹھ کر بیان کی, آپ کو یہ پوری ریئل پکچر پتا تھی؟ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں بھی تھی, میں ایک لمحے کے لیے مانتا ہوں, تو پھر ہم عدالتیں بند کر دیتے ہیں. ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کو اسلامک اسکالر سے بیٹھ کے ہم گلوریفائی کرا لیتے ہیں کہ یار یہ بہت زبردست ہو رہا ہے. ہمارا موقف دیکھو نا, مولویوں کا کوئی کیس نہیں ہے, پھر پسٹل چل گئی, مزہ آ گیا. میں اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ اگر 100% بھی CCD صحیح کام کرے تب بھی وہ ایکسٹرا جوڈیشل جو طریقہ ہے ایز پر پاکستان کا قانون اور ایز پر شریعہ لا, یہ غلط ہے. میں نے کہا تھا اسے قانونی, سرکار میں نے کہا تھا اسے قانونی شکل دیں. آپ نے گلوریفائی کیوں؟ سرکار اسے قانونی شکل دیں. ویڈیو کھول کے چلا دیتا ہوں کہتے ہیں, تو وہ سرکار کس نے انکار کیا ہے؟ تو کیوں آپ نے گلوریفائی کیا؟ آپ جیسے لیول کا بندہ گلوریفائی کر رہا ہے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کو. او نہیں, ناٹ ایٹ آل, کبھی بھی نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. آپ اگلی ویڈیو میں کہیں گے کہ وہ میں نے آلریڈی کہہ چکا ہوں میرے بھائی, میری ویڈیو ریکارڈ ہے. آپ نے پرانے میں کہا غلط ہے, نئے میں کہا یہ بہت اچھا بلیسنگ ہے. تعریف میں نے اس میں بھی کی ہوئی ہے, میں نے دونوں بیان کیے تھے. تو اب آپ کو ایک ویڈیو بنانی چاہیے کہ CCD جو بھی کر رہی ہے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر ہے, ایکسٹرا جوڈیشل ہے, لیکن جو either this side or that side ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر الاؤ نہیں ہونا چاہیے. یا عدالتوں تلے لا دیو نا, نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. پھر مریدکے نو بھی جسٹیفائی کر دیو نا کہ بہت اچھا ہویا. نہیں, ایکسٹرا جوڈیشل بھی کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے, خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے, خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے. ان پرنسپل یہ میں مانتا ہوں, یا کوئی جماعت کرے, کوئی بھی کرے, ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر نہیں ہونا چاہیے. اور آپ آج کے بعد CCD کو میرا پہلے بھی یہی موقف ہے, نہیں تھا نا, میں نے تو اب دیکھا, ایک ہفتہ پہلے میں نے دیکھا نہیں تھا. پھر آپ گلوریفائی کر رہے ہیں ان پرنسپل. اور جب یہ پرچی ایسے نہ کیا کریں, میری بات سنیں, ایسے نہ کیا کریں. جب یہ پرچی آتی ہے نا, بعض اوقات ایک CCD کی پرچی آئی تھی کہ CCD کو گلوریفائی کر دیں. ہاں, وہ پرچی کو ڈسکس کرتے ہوا تھا, میں کوسچن کا آنسر دے رہا تھا, کوسچن کا آنسر دیا میں نے, کرتے کرتے اس میں یہ ڈسکشن آئی ہے. کھولیں جی, ہاں آپ دیکھ لیں, اس میں نے پہلے پرچی پڑھی ہے, کھولیں, پہلے پرچی پڑھی ہے, اور اس پرچی کا جواب دیتے دیتے میں اس کو میں نے رو میں بہہ گئے. نہیں ایسے نہیں ہوتا. میں جب بھی کسی پرچی کو آنسر کرتا ہوں نا, اس سے ریلیٹڈ چیزیں بعض اوقات میں ڈسکس کرتا ہوں. کوئی واقعہ مجھے ذہن میں آ گیا, میں نے کوئی جیل کا واقعہ سنا دیا, یہ نہیں ہوتا کہ میں اسے خود ٹاپک بنا کے کر رہا ہوں. تو ٹاپک وہ ہوتا ہے جس طرح آج میں نے اسپیشل ٹاپک معراج النبی کا بنایا صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح ٹاپک بنا کے میں نے کبھی اس کو ڈسکس نہیں کیا. ہاں, جب ٹاپک بنا کے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کو ڈسکس کیا قتل ناحق کے اوپر, جب چرچز کا معاملہ ہوا, اس وقت کی ساری چیزیں میں نے ان ڈیپتھ ڈسکس کی ہوئی ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کس چینل پہ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے. ایک منٹ جی, یہ ہے جی انجینئر محمد علی مرزا کلپس, ٹھیک ہے, ویڈیو ہے 48 منٹ 9 سیکنڈ, ٹھیک ہے, ہو گیا. یہاں سے آ رہا ہے یہ, ٹھیک ہے, پہلے پرچی بھی ہوگی, اس میں ٹائم لائن لکھی ہوئی ہے, اس پرچی پہ جائیں. CCD کی برکت سے ادروائز آپ بچ نہیں, پیچھے جائیں نا سرکار, سوال لہذا میں گورنمنٹ سے اپیل کروں بالکل دور ٹورولوجیز نہ لیا تو یہ پیچھے جائیں. ہاں چلیں, اور پیچھے جاؤں. ہاں ظاہر ہے کہ یہ پرچی سٹارٹ ہوئی ہے نا میری جان, یہ کوسچن آنسر سیشن ہے, اور نیچے وہ لگا ہوا ہے کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں.
उसका वो कट लगा हुआ होगा छोटा सा। मैं यहाँ पर यहाँ पर सुने मैं यहाँ पर आप वही इस काम बात कर रहे से हैं नजराती कौंसल ने किया यार, इस तरह ना करें वो टॉपिक। यार अली भाई ओहो पीछे चले ना, पर्ची मैंने पढ़ी है यार, एक चीफ मिनिस्टर ने आके इंसानों को कैसा सीधा कर दिया। और सरकार पीछे पर्ची है तो लें, सुन लें, वही मैंने सुना हुआ है, आप पीछे पर्ची पढ़े। सरकार मैंने इनकार किया है, मैंने इनकार सुन तो ले, मैंने 2 मिनट तो खामोश हो जाए, सुन तो ले मेरी जान, मैंने तब सुनना है जब मैंने इनकार किया, मैंने डिनाइल किया। तो आपने ग्लोरीफाई कर दिया ना सरकार, मैंने डिनाइल किया। एक चीफ मिनिस्टर ने आके जब कानूनी इदारे अपना काम कर रहे हो, आपने मान लिया अदालतें काम नहीं कर रही, बिल्कुल ठीक है, आपने ये मान लिया अदालतें काम कैसे हो रहा है ना अदालतों में, एक चीफ मिनिस्टर आई, उसने सीसीडी बनाई, एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर हुआ, तो देखो कम तो पै गया। सुन लो, ओ इसके किसका इनकार है कि मैंने नहीं कहा हुआ, लेकिन ये एक क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, ये हमारी, मैंने मान लिया, मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन से स्टार्ट, ठीक है, मैंने मान लिया, आपने ग्लोरीफाई किया, ये मान ले। हाँ ग्लोरीफाई किया ना, मान ले, मैंने पहले भी किया था। हाँ मान लेना कि आपने गलत किया ग्लोरीफाई इसको, या तो आप कह लें कि एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर मैंने ग्लोरीफाई किया, ये बिल्कुल ठीक है। एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर तो है हराम, हराम है ना, तो मान ले कि ये ग्लोरीफाई आपने गलत किया। सीसीडी की जो एक्टिविटी थी मैंने उसको डिस्कस किया और उसमें ग्लोरीफाई किया, हुआ और वो मैंने गलत किया, जी गलत, बात खत्म होगी, बस इतनी सी बात थी हमारी। नहीं आप ये समझ रहे हैं प्रमोट कर रहा हूं, और नहीं मैं देखा ना, फिर आपके दिमाग में वही खड़ा हुआ है कि ये प्रमोशन की तरफ मुझे लेकर जा रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं आ रहा हूं इस्लामी स्कॉलर के ऊपर, इस्लामी स्कॉलर वहां पर बैठ के कह रहा है कि यार देखो ठोक देता है तो बिल्कुल सेट हो गया। अच्छा आपकी इंटरेस्टिंग मालूमात में और भी बता दूं, शक्ल दे, मैंने उन तक बात पहुंचाई हुई है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है।